بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم نئی کتاب شروع کریں گے، بازبان حکایت۔ یہ کتاب قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو ہم اس کا ایز یوزول شروع کا وہ اسکپ کریں گے، سارا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے بک کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لاحت کی منزل۔ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ آنکھیں کھلیں اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی۔ لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل اپنے قابو میں نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا گیتی کا سب سے بڑا جرم تھا، اب اسی کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں، دل کے نگاہ خانے میں بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ کا عشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھے تھے، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نور میں چلیے، دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو، جلوہ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو عالم کا محشر بپا ہو جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ قدم اٹھانے کی کہیں کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو غلبہ شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ آنکھوں سے انہیں دیکھ آئے، کبھی دوسری طرف رخ کر کے کسی گزرگاہ پر بیٹھ گئے اور دور ہی سے جلوہ خدا نما کا نظارہ کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قرین عشق کی چنگاری سلگتی رہی۔ محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جان گسل ضبط نے بیمار ڈال دیا۔ باپ نے ہر چند علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کس مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے جو وہ شفا یاب ہوتا ہے؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں بالیں پکڑ کے روتی رہی، باپ پاگل کی طرح سر پٹکتا، خاندان کے افراد کا افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ضعف کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی، کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس۔ آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگی، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا کہ فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے۔ تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بے دریغ اسے پوری کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا۔ ان کی موہنی صورت، ان کا پرنور چہرہ اور ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یاد میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں۔
جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے تاباں کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ ان کے کاکل اور رخ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بالیں پر کھڑے ہو کر اسے آخروی نجات کا مزردہ سنا دیں۔ بیٹے کی یہ آرزوئے شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے شدت جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا اور زندگی کی آخری سانس، کسی طرح کی فہمائش کا بھی موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لخت جگر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ کل صبح سے مجھے اسرائیلی سماج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے لیے یہ ننگ بھی گوارا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا۔ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار رسالت سامنے جلوہ گر تھے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین شباب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تمہاری عقیدت و محبت کا سحر پرجلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے۔ تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالنی پر کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور آخری نجات کا مزردہ سنا دو۔ یہ سنتے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ شوق برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ نے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی، نورین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں۔ یہ دیکھو سربالی محمد عربی کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نخیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار، دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں۔ کاکل ورق کے غلاموں میں میرا نام بھی درج کر لیا جائے۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے۔ اس تنگ دامانی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار دو عالم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات سے بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید، ہزار دشمنی کے باوجود دل کا اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے، فرش گیتی پر کسی بندے کے لیے اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب خود اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں ان سے وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار، قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ماتم واندزہ نے سے سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور، اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
عشق و ایمان کا یہ گنج گرامہ یہ اپنے دوش پر اٹھا لو، عروس نو بہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جو ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، آرز تاباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا، جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا، کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کف پا کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی کنہا معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا، ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار خود اندر تشریف لے گئے۔ قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دست کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شے پا کر حور خلد کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے ہی سی جمع ہو گیا تھا۔ جوں ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے ہیں۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔ بندہ نوازی کی یہ روداد جاں افروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں جھوم اٹھیں۔ عشق مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو آخری اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ حیات میں ایک سجدہ بندگی کا بھی اندراج نہیں تھا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ نور کا ساگر۔ عرب کی دھوپ، تپتوا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناکا سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہیں کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کہ سلطان حجاز کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی اعانت کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناکا سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں۔ تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو
ہماری حلق تر کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نژاد غلام اپنے ناکے پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نژاد ناکہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام سنایا۔ سرکار کا نام نامی سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے وہ پیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوہ میں وہ کاکل و رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشک پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جو اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا احتجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے۔ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نژاد تھا۔ اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں۔ اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخرستان عرب کے اس پیغمبر کی، جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے ساگر میں نہا کر آ رہا ہوں۔ پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے۔ اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، اس میں بہت خوبصورت واقعات ہیں بازبان حکایت۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے مکمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلی آڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔